میری زندگی میں استغفار کا بہت بڑا معجزہ کہ مجھے میرا گھر مل گیا، میری خوشیاں مل گئیں، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ۔ آپ لوگوں کے ساتھ آج ڈیٹیل میں شیئر کروں گی۔ آپ لوگ میرے ولاگ کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیے گا، بیل آئیکن کے بٹن پریس کر دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو ناگہانی آفتوں سے بچائے، آپ کی جان کی، آپ کی مال کی، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں، آپ کی تمام حاجتیں قبول کر لیں۔ اللہ پاک اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیں، اور اللہ پاک اپنے ایسے بندوں میں شمار کر لیں جن کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت سارے جو ہے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ بتائیں، اپنا گھر دکھاتی ہیں، تو آپ کی دعا کس طریقے سے قبول ہوئی، آپ نے اپنے گھر کے لیے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ میں پہلے جو ہے بہت دفعہ بتا چکی ہوں اپنے ولاگ میں، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اوپر باتیں ہی کر پائی۔ تو جیسے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اپنا گھر ہو، چاہے چھوٹا سا ہو، چھوٹی سی آپ کی کٹھیا ہو، لیکن آپ کی اپنی ہو، تو اس کے جو اپنے گھر کی بات ہوتی ہے نا، اس کا سکون، اس کی ہر چیز الگ ہوتی ہے۔ تو میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، لیکن ایسا ہوا کہ جیسے میرا جہاں میں رہتی ہوں، میرا سسرال سسٹم جو ہے وہ جوائنٹ فیملی ہے۔ ہم لوگ کافی جو ہے فیملیز رہتی ہیں، مطلب میں سب سے چھوٹی ہوں اور میری جیٹھانیاں ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب سب سے اینڈ جو ہے، سب سے چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے، اس کی جب شادی کرتے ہیں تو پہلے سے جو بہویں آئی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے ایک نئے انسان کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ پھر وہ جب اپنے ساتھ جو ہے شیئر کرتے ہیں پورا، ظاہر سی بات ہے جب میرے ساتھ ایک جٹھانی رہتی تھی، ان کا پورا پورشن تھا، لیکن جب میں آ گئی تو وہ پورشن پھر بڑھ گیا۔ وہ یہ کہ مجھے تو صرف ایک ہی کمرہ ملا تھا، لیکن جب تک مطلب میرے بچے نہیں تھے تو وہ کمرہ میرے لیے بہت تھا، کافی تھا۔ لیکن جب بچے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں نا، تو آپ کو بھی اسپیس چاہیے ہوتا ہے، اور دوسرے انسان کی غلطی نہیں ہوتی، وہ تو پہلے سے ہی جو ہے اس گھر میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے عادت ہوتی ہے، اور ان کو یہ عادت ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ جو ہے دوسرے جو ہے اور اس میں ایڈ ہو جائیں لوگ، جیسے کہ میں، تو وہ پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو خیر چھوٹی موٹی جو ہے نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے۔ تو بس میرے دل میں ہمیشہ یہ خواہش اٹھتی تھی کہ اللہ پاک کچھ ایسا کر دیں کہ میرا اپنا گھر ہو۔ مطلب مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میں مطلب ابھی اس پوزیشن میں ہوں کہ میرا اپنا گھر ہو سکتا ہے، میں یہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ لیکن بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ اور میں اپنے ہسبینڈ سے شکایت نہیں کرتی تھی، ان سے میں شکوہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے اپنے ہسبینڈ سے بہت مطلب بہت کم ایسی بات کرتی ہوں جو ان کو بری لگے۔ اور مجھے پتہ ہے کہ ہسبینڈ سے جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اگر ہم ان کے گھر والوں کے لیے یا کسی کے لیے کوئی بات کریں گے تو ان کو بری لگے گی، چاہے ہم صحیح کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ تو اس سے بہتر ہے آپ کا رشتہ خراب ہو، آپ ایسی بات ہی نہ کریں، خود ہی برداشت کر لیں۔ اور میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے بھی کوئی بات کروں یا ہسبینڈ سے کوئی بات کروں، تو میں زیادہ تر جو ہے اپنے اندر ہی باتوں کو رکھتی ہوں، یا اللہ تعالیٰ سے شیئر کر لیتی ہوں۔ جب بہت زیادہ دل بھاری ہوتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے رو لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ تو سب کی زندگیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک ساتھ رہتے ہیں نا، تو کسی نہ کسی بات پہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بس میرا یہ تھا کہ میرا ایک روم تھا، اس کے علاوہ مجھے جو ہے باہر کوئی چیز رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ایک چپل تک نہیں رکھ سکتی تھی۔ کچن میں جو ہے مجھے ایک جو ہے کیبنٹ اور ایک دراز وغیرہ دی ہوئی تھی، اس کے اندر میں اپنا سامان رکھتی تھی۔ تو مطلب اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا اپنا وقت گزارا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بس مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی ضرورت ہے، تو اللہ پاک بس میری دعا کو سن لیں۔ لیکن میں نے کبھی بھی منہ سے یہ الفاظ نہیں نکالے کہ مجھے الگ، اپنے ہسبینڈ سے کہ مجھے الگ لے کے دیں یا مجھے الگ رہنا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جو ہے ایسے راستے بنائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے میں بہت دعا کرتی ہوں شروع سے ابھی تک۔ میری اللہ تعالیٰ سے اتنی دوستی، اتنی بانڈنگ ہے کہ میں اللہ پاک سے جو ہے باتیں کرتی ہوں۔ میں کام بھی کر رہی ہوں نا، میں اللہ پاک سے بات کر رہی ہوتی ہوں۔ کوئی بات جو ہے مجھے بہت سارے لوگ یہ ٹوکتے ہیں کہ میرا منہ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں پتہ نہیں چلتا کہ میں کام کرتے کرتے میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، میں اللہ پاک سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے۔
تو میں اللہ تعالیٰ سے ہر بات جو ہے شیئر کرتی ہوں 3 دعاؤں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر سی بات ہے، ویسے بھی اللہ پاک کو سب پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب آپ بولتے نہیں ہیں، جب آپ صبر کرتے ہیں تو وہ صبر کا صلہ اللہ پاک اس شکل میں دیتے ہیں نا کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اور باقی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی جلدی میرا اپنا پورشن ہو جائے گا اور میں اس میں آ جاؤں گی، اور مجھے میری زندگی میں اتنا سکون آ جائے گا۔ شکر الحمدللہ۔ کہاں میرے پاس کچن بھی نہیں تھا، ایک کیبنٹ تھا اور ایک کمرہ تھا جہاں مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں باہر جو ہے اپنے دھلے ہوئے کپڑے یا کوئی چیز میں رکھ سکوں، اور اگر میں نے رکھ دیے تو ہمارے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے تھے، مطلب نوک جھوک شروع ہو جاتی تھی جو کہ وہ اچھی نہیں لگتی۔ لیکن مطلب اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، بنا بولے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، اللہ پاک نے ایسے انسانوں سے میرے کام کرایا نا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے لیے بولیں گے۔ اور ہوا یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور میں درود ابراہیمی بھی بہت پڑھتی تھی، استغفار بھی بہت پڑھتی تھی، اور دعا بہت مانگتی تھی، اور روتی تھی، واقعی میں بہت روتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ صبر انسان کے اندر اتنا ہوتا ہے کہ وہ روئے نہ۔ تو مجھے مطلب رونا آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو میں روتی تھی۔ لیکن میں نے میرے گھر میں بھی شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اپنے گھر میں یا کسی سے میں نے نہیں کہا۔ مطلب جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے ذات پہ یقین رکھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی جلدی رزلٹس دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں نا، استغفار پڑھتے تو ہیں ہم، پر استغفار پڑھنے کا ہمارا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ بہت ساری بہنیں کہتی ہیں آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ کیا طریقہ ہے۔ تو آپ غور سے میری ویڈیو کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ یقین نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں بس پڑھ لیا، جلدی سے اللہ پاک یہ کام کر دیں، نہیں ہو رہا تو بس پتہ نہیں ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہمارا استغفار قبول نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کریے، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، دیکھیے گا پورے یقین دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اتنا سا بھی دل میں ڈاؤٹ مت لائیں کہ پتہ نہیں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ بھی مت لائیں۔ اللہ کے ساتھ بھی یقین رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا، میں تو یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ جو میرے حق میں بہتر ہے، مجھے جو چیز چاہیے لیکن میں وہ نہیں مانگتی، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتری مانگتی ہوں۔ اللہ پاک جو بھی میرے حق میں بہتر ہے وہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی، اور استغفار، درود ابراہیمی، یہ سب چیزیں پڑھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں سے یہ کام کروایا جو میں سوچ نہیں سکتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ہی اس طریقے سے، مطلب جس پورشن میں میں رہتی ہوں، اس پورشن میں، یہ پورشن بھی میری جیٹھانی کا تھا، اور میں سوچ نہیں سکتی تھی یہ مجھے مل جائے گا بنا لڑے، بنا کوئی سی بات کے، اور سارے کام ایسے آسانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ہوئے کہ بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے میرا گھر دے دیا۔ پھر جب، کیونکہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بہت ساری بہنیں میری کہتی ہیں اپنے گھر کا جو ہے نا آپ ہوم ٹور دیں، تو کل میں اپنی اماں کو یہی بات بتا رہی تھی کہ نا مجھے سب کہتے ہیں کہ ہوم ٹور دے، تو میں بولتی ہوں کہ میں کیا ہوم ٹور دوں، مطلب میرا جو میں آپ کو لانچ دکھاتی ہوں، یہ لانچ ہے اور 2 کمرے جو میں ہمیشہ اپنے بلاگ میں دکھاتی ہوں، امی میرا گھر تو بہت چھوٹا سا ہے تو میں اس کا ہوم ٹور کیا دوں، مطلب دیکھنے میں لگتا ہے لوگوں کو یہ گھر میرا بہت بڑا ہے، لیکن یہ میرے سمجھ لیں میری دعاؤں کا اللہ پاک نے نا مجھے صلہ دیا ہے۔ میرا گھر چھوٹا سا تو ضرور ہے لیکن میرے لیے بہت بڑا ہے، یہ میرے لیے کسی محل سے کم نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے بہت بڑا، اور میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا نا اس وجہ سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ایک ذہنی ٹینشن، ایک بے سکونی بہت زیادہ تھی مجھے، بہت زیادہ۔ لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں چبھتی ہیں، باتیں چبھتی ہیں، تلخیاں، بہت ساری ایسے تلخ لہجے ہوتے ہیں جو آپ کو وہ چبھتے ہیں، اور پھر آپ بے سکون رہتے ہیں۔ تو سکون سے زندگی گزارنی چاہیے، چاہے میں یہی کہتی ہوں چاہے ایک جھوپڑی کیوں نہ ہو نا، اس میں بہت سکون ہو، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو سب دیں گے۔ تو اس لیے اپنے شوہر سے لڑنا، اپنے سسرال والوں سے لڑنے سے بہتر ہے اپنے رب سے مانگیں، وہ آپ کے لیے ایسے وسیلے بنائے گا نا، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ
آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ میرا شوہر میرے لیے کچھ نہیں کر رہا، کسی سے لڑ نہیں رہا، مطلب کچھ میرے لیے کر نہیں سکتا. نہیں، ہر کام کرنے والا اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے. ہمیں صرف سیدھے راستے پہ، صحیح راستے پہ چلنا ہے کہ ہمیں وہیں جانا ہے جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ملے گا. تو اس کے علاوہ ہمیں ادھر ادھر نہیں مڑنا، ہمیں کسی لوگوں سے یا کسی سے نہیں کہنا. اس سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.